ہم کو یہ پیغام دیا ہے، ارے وہ سنی ہے جس نے نبی کا دامن تھام لیا ہے، ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہوگا پارا پارا۔ ہم سب کی پہچان یہی ہے، یہی ہمارا نعرہ کیا ماشاءاللہ نعرہ رسالہ۔ مجھے انتظامیہ نے حکم دیا تھا کہ میں حضرت مولانا رضوان مصطفیٰ صاحب چشتی آپ کو دعوت دوں، لیکن آپ نے حکم دیا کہ نہیں، میرا ٹائم بھی پروفیسر صاحب کے حوالے ہے، تو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عظیم خانوادے کے چشم و چراغ، امت پہ بڑا احسان ہے اس پورے گھر کا، بڑی محبتیں اس پورے گھر نے، اس پورے خاندان نے نسل در نسل ایک ہی کام کیا ہے کہ علم یا رسول اللہ کو بلند رکھا ہے۔ میری مراد عالم نبی الفاضل جلیل ہم سب کے جانے پہچانے، امت بڑی محبت کرتی ہے ان سے، قوم بڑی محبت کرتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر فیض صاحب قادری، محمد عمر فیض صاحب قادری، معذرت میں پھر جلدی کر رہا تھا، اس کے لیے مجھے سننی پڑ جاتی ہے۔ پروفیسر محمد عمر فیض صاحب قادری، آپ اپنی محبت کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ ذرا بآواز بلند کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام جگر گوشہ خطیب اسلام، استاذ العلماء، مخزن اہل سنت، برادر عزیز حضرت علامہ رضا المصطفیٰ چشتی گولڈ نبی صاحب دامت برکاتم القدسیہ، خطیب اسلام، نمونہ اسلاف، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا اللہ دتا صابر صاحب زید مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور نقیب شہید برادر عزیز مخلصی فی اللہ، محترم توصیف الرحمن الخیری صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے
اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن نوجوانان اہل سنت کے جملہ کارکنان اور مسلم ٹاؤن کے جملہ اہلیان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اس حسین کانفرنس کو قائم کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر پاک سن اور سنا سکے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی سیرت اور کردار کا جائزہ لے سکے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلق کی اس وقت نوعیت کیا ہے۔ شریعت ایک تکڑی ہے، شریعت ایک ترازو ہے کہ جس پر ہر مسلمان کو تولا جاتا ہے، ایک پیمانہ ہے حضور کی شریعت کے جس پر ہر مسلمان کو پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ تکڑی ہمیں ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور خود اپنی سیرت، صورت اور کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ یہ فقط چند رسموں کا نام نہیں ہے، چند رواجات کا نام نہیں ہے، چند رسوم کو اسلام نہیں کہتے۔ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک سسٹم آف لائف ہے، ایک مکمل زندگی کا نظام۔ میں اپنے برادر عزیز محترم ریاض حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے اور میرے خاندان کے حوالے سے میرے برادر عزیز توصیف الرحمن صاحب جو کچھ فرما رہے تھے کہ ہمارا احسان ہے مسلک پر، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری سعادت ہے، احسان نہیں ہے کہ ہمیں نسل در نسل حضور نے اپنی نوکری کے لیے قبول کیا ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ غالب نے تو یہ کہا تھا 100 سال سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، لیکن میں نے اس میں تصرف کیا اور اپنے حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 100 سال سے ہے پیشہ آبا ثنا گری، 100 سال سے ہے پیشہ آبا ثنا گری،
بس نعت ہی ذریعہ عزت رہی ہمیں. تو یہ احسان سب پہ حضور کا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ گلے میں جو پٹے ہیں حضور کی غلامی کے، یہ قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی نصیب رہے. تو بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ مرکز دیکھ کر. میں تو حیران ہو گیا کہ ایک محلے میں اتنی عظیم الشان مسجد آپ نے قائم کر رکھی ہے. اللہ رب العزت اس خدمت کو بھی قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اس احسان کا ذکر کیا ہے کہ جسے اس نے خود ہی کیا اور خود ہی جتا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، شان والا رسول ان میں بھیج دیا، مبعوث کیا. تو اللہ رب العزت احسان بھی بیان کر رہا ہے کہ میں نے احسان کیا، اور جتا رہا ہے کہ میں نے احسان کیا. جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ضابطہ اخلاق ہمیں قرآن عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ احسان کر کے جتایا نہ کرو. قرآن حکیم میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہاں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی مننا کا لفظ آیا ہے، مننا. اور اس آیت میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا. وہاں وہی لفظ استعمال کر کے احسان جتا رہا ہے، اور یہاں فرما رہا ہے کہ اپنی خیرات کو، اپنی عطاؤں کو احسان جتا کے ضائع نہ کیا کرو. اپنی خیرات و صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے، یعنی عزت نفس کسی کی مجروح کر کے جتایا نہ کرو. اور اگر تم نے کسی کو خیرات دی یا کسی پہ احسان کیا اور پھر جتا دیا، اللہ فرماتا ہے تم نے اپنی خیرات باطل کر دی، برباد کر دی، خراب کر دی. اسی سے یہ کنسپٹ بنا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرو اور بھول جاؤ. داتا صاحب حضرت علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی سے کوئی نیکی کرتا ہوں، کوئی بھلائی کرتا ہوں، تو اللہ کی عزت کی قسم میں یہ سمجھ کر اور اس یقین سے کرتا ہوں کہ اس بندے سے یہ میں پہلی نیکی کر رہا ہوں. یعنی پچھلیاں میں بھول جاتا ہوں، اس پر 1000 بار بھی کی ہو نا، تو جب بھی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں اس پر پہلی نیکی کر رہا ہوں، اس سے پہلی بھلائی کر رہا ہوں. تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہ کرو ورنہ تمہاری خیرات ضائع ہو جائے گی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا، اور جس کو دی اگر کسی مجلس میں ہم پہنچے اور وہ بھی بیٹھا ہے اور کوئی سیٹ نہیں ہے اور وہ اٹھ کے سیٹ پیش نہ کرے، کرسی پیش نہ کرے، تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کل ہی تو ہم نے اس پہ احسان کیا تھا،
اور اس نے قدر ہی نہیں کی. یعنی دی زکوٰۃ اور ذہن میں یہ رکھا کہ ہم نے اس پہ احسان کیا تھا، اسے زکوٰۃ دی، اور اس نے اٹھ کے استقبال نہیں کیا، اس نے ہمیں کرسی پیش نہیں کی. یا اس کی طرف سے اگر کوئی اچھا بیہیویئر نہ ملے تو فوراً وہ اپنی زکوٰۃ دی ہوئی یاد آ جاتی کہ میں نے اس پہ احسان کیا، اس نے قدر نہیں کی میرے احسان کی. یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک ہے زکوٰۃ دینے والا، ایک ہے لینے والا. حقیقت میں ہیں دونوں محتاج، دونوں محتاج. جس کو دے رہا ہے وہ دولت کا محتاج، پیسے کا محتاج، اور جو دے رہا ہے وہ ثواب کا محتاج. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دے اور جس کو دے رہا ہے اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، اس نے زکوٰۃ ضائع کر دی. کیونکہ ہیں دونوں محتاج، فرق صرف اتنا ہے، وہ پیسے کا ہے، یہ نیکیوں کا محتاج، یہ ثواب کا محتاج. اور پھر یہ دینے والا سمجھ رہا ہے کہ اس نے احسان کیا. احسان اس نے نہیں کیا. کیوں؟ زکوٰۃ ہے مال کی میل. احسان اس کا ہے دینے والے پر جس نے تیری میل قبول کر لی. کہ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے، جب وہ نکل جائے نا مال سے تو پچھلا مال پھر پاک ہو جاتا ہے. تو احسان اس کا نہیں ہے جس نے اپنی میل دی ہے، احسان اس غریب کا ہے جس نے تیری میل لی ہے. زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے. یہی سبب ہے کہ عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امام الانبیاء یا انبیاء اگر صاحب نصاب بھی ہوں تو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یعنی امام الانبیاء اگر صاحب نصاب بھی ہوں، ایک ظاہراً بات ہو رہی، ورنہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس سے بڑھ کر صاحب نصاب کون؟ سمجھ رہے؟ تو حضور اگر صاحب نصاب بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے حضور پہ. کیوں؟ مولا اپنے حبیب پہ زکوٰۃ کیوں نہیں فرض کر رہا؟ فرمایا اس لیے نہیں کر رہا کہ زکوٰۃ ہے مال کی میل، اور میرے مصطفیٰ تیرا ہی تو وہ مال ہے جس میں میل نہیں ہے. دنیا میں تیرا ہی تو وہ مال ہے جس میں میل نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیوں دے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، احسان ہمارا نہیں ہے جنہوں نے زکوٰۃ دی، احسان اس کا ہے جنہوں نے ہماری میل، جس نے ہماری میل قبول کر لی. گھر میں جو آتا ہے نا صفائی کے لیے، صبح کوڑا لے جاتا اس کو کہتے ہیں کوڑے والا. یعنی نام ہم نے اس کا رکھا ہے کوڑے والا. تو اس کو کوڑا دیتا کون ہے؟ کوڑے والا اس کو بنایا کس نے؟ کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی کرنے والا ہے. یہ سمجھ رہے نا بات ہے؟ تو اپنی طرف نظر نہیں جاتی، دوسروں کی طرف جاتی ہے. تو مزاج شریعت یہ ہے کہ احسان کر کے مت جتاؤ. جتا دیا تو سمجھو تم نے ضائع کر دی. اللہ اکبر. تو اب یہ قرآن میں ہے کہ جس نے احسان کیا اس کے صدقات باطل ہو گئے، برباد ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں، اور حضور نے کیا فرمایا کہ جو احسان کر کے جتائے، اب حضور کی حدیث، یہ تو اللہ نے فرمایا نا. امام الانبیاء فرماتے ہیں لا يدخل الجنت منان،
وہاں منا تھا، یہاں منان، اسی منا سے. لا يدخل الجنت منان. امام الانبیاء نے فرمایا احسان کر کے جتانے والا جنت نہیں جائے گا. اسی انداز کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے. لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چگلی کھانے والے دو قسم کے بندے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو چھپ کے سنتے ہیں، یعنی جب سن رہے تھے تو سامنے نہیں آئے، چھپ کے سنتے ہیں. یعنی وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی باتیں چھپ کے سنتے اور آگے بیان کر دیتے ہیں. تو وہ بچھوؤں کی طرح، سانپوں کی طرح چھپے لوگ ہوتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا وہ بھی جنت نہیں جائیں گے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوست بن کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ دوست سمجھ کے اپنا سب کچھ انہیں بتا دیتے ہیں، اور وہ پھر عام کرتے پھرتے آگے. دوست بن کے بیٹھے تھے، دشمن بن کے پھرے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسے بدبخت بھی جنت نہیں جائیں گے. یہ جلسے صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے. کوئی شریعت بھی سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہماری میجارٹی اور اکثریت ان مرضوں میں مبتلا ہے اور کچھ تو ہلاک ہی ہو چکے ہیں. چغلی کھانا، غیبت کرنا، یہ پہلے عورتوں میں مرض تھا، اب مردوں میں بھی ہے، اور عورتوں سے مردوں میں بڑھ چکا. یعنی ہم اتنے جری ہو گئے شریعت کے خلاف زندگی گزارنے میں کہ کوئی مر جاتا ہے نا، جنازہ ہو جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے بھئی میت کا منہ دیکھ لو. اب میت کا منہ دیکھا جا رہا ہے، دھکم پھیل شروع ہے. اور واپس جب جا رہے ہوتے تو پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اللہ معاف کرے، دیکھا ہے اس کی رنگت کتنی کالی ہو گئی تھی. پھر تب سرے کرتے پھرتے، تب سرے، او کاش تو نے اس کا منہ نہ دیکھا ہوتا. اس دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر تھا تیرا، بد نصیب. اور اس نے دنیا چھوڑی ہے، تو نے اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا. اور مردے کی غیبت کر رہا ہے. تو اپنی فکر کرنا جان، اور اس کا تو صرف رنگ بدلا ہے، ہو سکتا ہے تیری شکل بدل جائے. مردے کی غیبت ہو رہی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ میت کو جو غسل دینا وہ بندہ امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے بھئی جو غسل دینے والا ہے میت کو وہ کیوں دیانت دار ہونا چاہیے؟ کیوں مردے کی جیب کاٹ لے گا؟ کیا کرے گا؟ مردے کی چوری کر لے گا جیب میں سے کوئی شے. تو کیوں دیانت دار ہونا چاہیے؟ کیوں امانت دار ہونا چاہیے؟ یہ شریعت کا قانون دیکھے، ضابطہ دیکھے. اور ہمارا ہر غیرہ غسل میں شامل ہو جاتا ہے. تو شریعت نے کہا صرف وہ بندہ شامل ہو غسل میں کہ اگر میت میں غسل دیتے ہوئے کوئی عیب دیکھے تو اسے بتاتا نہ پھرے، چھپاتا پھرے. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مر جائے نا کوئی، دیانتدار بندے تلاش کریں کہ اگر میت کا کوئی عیب دیکھیں بھی تو پردہ ڈالیں، چھپائیں. تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غیبت نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے. وہ مر گیا اس کی نہیں چھوڑتے. اور یہ اتنی بھیانک شے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک خاتون بیٹھی تھی حضور کے پاس، ایک اور خاتون آ گئی. ان کا قد بہت چھوٹا تھا. تو وہ تھوڑی دیر بیٹھی، تو جب اٹھ کے چلی گئی نا، جب سامنے ہی تھی، دروازے سے نکل رہی تھی، تو جو خاتون پاس بیٹھی تھی انہوں نے کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی کثیرہ. اشارہ کر دیا یا رسول اللہ یہ جو صفیہ ہے نا، یہ جو آئی تھی یہ تو بس اتنی سی ہے. اشارہ کر دیا انہوں نے.
امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ بدل گیا. امام الانبیاء نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته. فرمایا تو نے اتنی غلط بات کر دی کہ اب اگر میٹھے سمندر میں تھوک دے تو اسے بھی کڑوا کر دے گی. صرف اتنی بات کہ اس کا تو قد اتنا سا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے امام الانبیاء کے غلاموں؟ کبھی کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے، کبھی کسی کے قد کا مذاق اڑاتے، کسی میں پیدائشی عیب ہے اس پر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی نقلیں کرتے. ڈرو اس وقت سے امام الانبیاء کے غلاموں. کبھی کسی کی چپٹی ناک پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کی شکل دیکھو کہتے اس نے خود بنائی ہے. یہ تو سوچ تو خود بنائے، اور جب بنانے والا اور ہے نادان تو پھر مذاق کس کا اڑا رہا ہے؟ غور سے سننا. حضرت عارف کھڑی میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے تھے بننے پہ. سننا غور سے. بننے پہ جا رہے تھے تو وہاں کنواں تھا، دیہات کا علاقہ، کنواں تھا. تو کچھ جوان لڑکیاں پانی بھرنے آئی ہوئی تھی، گڑے لے کر نہ پانی بھر رہی تھی. تو میاں صاحب اس وقت بیمار تھے اور گردن میں کوئی ایسی تکلیف ہو چکی تھی آپ کو کہ آپ کی نہ گردن ٹیڑھی رہتی تھی. حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ گردن نہ یوں خم رہتی تھی. تو اس طرح گردن کر کے نہ بننے پہ جا رہے تھے. تو جوانی دیوانی ہوتی ہے. جب لڑکیوں نے دیکھا نا تو ایک لڑکی نے نقل اتاری اور باقی سب ہنسنے لگی. اشارہ کر کے نا میاں صاحب کی طرف وہ نقل اتاری اور ہنسنے لگ گئی. وہ بھی تو پھر میاں محمد. پاس آ گئے بچیوں کے اور فرمانے لگے میری بیٹیوں اللہ تمہیں ہنستا رکھے، سدا خوش رہو، مگر صرف مجھے اتنا بتا دو، صرف اتنا بتا دو بانڈے تے ہنسیوں کہ کبار تے ہنسیوں. صرف اس ہنسی کا سبب بتا دو کون ہے، بانڈے تے ہنسیوں کہ کبار تے ہنسیوں، مجھ پہ ہنسی ہو یا میرے بنانے والے پہ ہنسی ہو، کس کا مذاق اڑا رہی ہو؟ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہمارا حال ابتر ہو چکا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات. اور اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت منان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کر کے جتانے والا جنت نہیں جائے گا. لوگ کتنا حیا کرتے ہیں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی جن کے ہم مقلد ہیں، ایک شخص نے آپ کا قرض دینا تھا. جو تاریخ اس نے کہی تھی نا کہ اس تاریخ پہ لوٹا دوں گا، اس پہ وہ واپس نہ کر سکا. وقت گزر گیا، وہ تاریخ گزر گئی. اب امام صاحب گلی میں جا رہے تھے، وہ سامنے سے آ رہا تھا. اس نے دیکھ کر کہ میں ان کا قرض مقرر تاریخ پہ واپس نہیں کر سکا، اس نے نا شرمندگی سے راستہ بدلا، دوسری گلی میں گھس گئے. امام اعظم روتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، اسے جا کے پیچھے سے بازو میں لیا، فرمایا میرے دوست کیا میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کر تو نے راستہ بدلا؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ امام اعظم پوچھنے لگے. اس نے کہا حضور غلطی آپ سے نہیں ہوئی، وہ قرض لیا تھا تاریخ پہ لوٹا نہیں سکا وعدے کے مطابق. اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ آپ کا سامنا کیسے کروں. امام اعظم سر پکڑ کے رونے لگ گئے. فرمایا ہائے افسوس، میری وجہ سے میرے آقا کا امتی شرمندہ ہوا. فرمایا میرے دوست میری یہ خطا معاف کر دے کہ تجھے شرمندہ ہونا پڑا، میرے سبب سے راستہ بدلنا پڑا. اس نے کہا حضرت مجرم تو میں ہوں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، قرض واپس نہیں لوٹا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت مجرم میں ہوں کہ تجھے میرے سبب سے راستہ بدلنا پڑا، میری یہ خطا معاف کر. اتنا اصرار کیا آپ نے اور اتنا روئے. اس نے کہا معاف کر دی. آپ نے فرمایا احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے احسان سے
دو، تو نے مجھے میرا یہ قصور معاف کیا، جا میں نے تجھے قرض معاف کر دی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہے اسلام کا حسن، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو میرے آقا نے فرمایا احسان کر کے جتانے والا جنت نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے احسان کر کے مت جتاؤ ورنہ دیا ضائع ہو جائے گا۔ جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، وہ یہ ہے کہ جو رب ہمیں یہ ضابطہ اخلاق سکھا رہا اور قانون دے رہا، احسان کر کے نہ جتاؤ، وہ خود اپنے حبیب کا احسان کر کے سارے ایمان والوں کو جتا رہا ہے۔ کیوں جتا رہا ہے؟ خود منع کر رہا ہے احسان کر کے نہ جتاؤ، اور خود کر کے جتا رہا۔ وہ کہتا ہے مومنوں میں نے احسان کیا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دی، تو پھر کیوں جتا رہا ہے جب خود منع کر رہا ہے احسان کر کے نہ جتاؤ؟ اب سبب سنے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ہر شے دی، احسان نہیں جتایا، اور محبوب دے کر بھی احسان نہ جتاؤں۔ تمہیں ہر نعمت دی، احسان نہیں جتایا، اور کملی والا دے کر بھی، محبوب دے کر بھی احسان نہ جتاؤں، تو کوئی بدبخت وجود مصطفیٰ کو باقی نعمتوں جیسی نعمت نہ سمجھنا چاہیے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وجود مصطفیٰ بھی باقی نعمتوں جیسی نعمت۔ اللہ فرماتا ہے ہر شے دی، احسان نہیں جتایا، تنہا محبوب دیا، احسان کیوں جتایا؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے دینے والے کی نظر میں وہ سب کچھ کچھ بھی نہیں، مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ فرمایا اگر ہر نعمت دے کر احسان نہ جتاؤں اور محبوب دے کر بھی نہ جتاؤں، تو کوئی بدبخت محبوب کو بھی دوسری نعمتوں جیسا نہ سمجھ لے۔ فرمایا ہر شے دی نہیں جتایا، تنہا محبوب دیا جتایا، تاکہ پتہ چل جائے میری نظر میں وہ ہر شے مل کر کچھ بھی نہیں، تنہا مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ اس لیے احسان جتایا۔ یعنی یوں سمجھو ایک طرف پوری کائنات ہے، ایک طرف تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے، اور نظم ہستی میں توازن کے لیے ساری دنیا اور تنہا مصطفیٰ۔ ایک طرف پوری کائنات ہے، احسان نہیں جتایا دے کر پوری کائنات، تنہا محبوب دیا تو جتا دیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میری نظر میں بھی کائنات ساری مل کر کچھ بھی نہیں، تنہا حبیب سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ہمیں ماں باپ دیے، ماں باپ دیے، کتنی بڑی نعمت تھی۔ بہنیں دیے، بھائی دیے، چچا دیے، ماموں دیے، یہ سب رشتے اللہ کی نعمت تھی، مگر اس نے بطور خاص کہیں بھی احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں ماں باپ دے کے احسان کیا، میں نے تمہیں بہنیں اور بھائی دے کے اور دوست دے کے احسان کیے تم پر، نہیں جتایا، لیکن محبوب دیا تو جتایا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے، فرمایا تیری آنکھ بند ہونے کی دیر، جنہیں دوست کہتا ہے نا وہی دشمن ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو گھر والے ہوتے ہیں نا قریب ترین لوگ، پہلے وہ تھوڑا سا روتے ہیں، اوپر آہوزاری کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا سنبھلتے ہیں تو پھر فون کرتے ہیں برادری کو، اور وہ فون پر ہی نا انا للہ پڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں بڑا افسوس ہوا، اور فون تب تک بند نہیں کرتے جب تک پوچھ نہ لیں جنازہ کتنے بجے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟
یعنی لفظ تو جنازے استعمال کرتے ہیں نا، اصل پوچھتے یہ ہیں بتاؤ اس کو گھر سے کب نکالو گے؟ سب سے بڑی اب فکر یہ ہے کس وقت جنازے کا اعلان کریں، اور آنے والوں کو جو تعلق والے تھے، برادری والے تھے، دوست یار بیلی تھے، سب اس ٹینشن میں ہیں کہ جنازہ کس وقت ہوگا، یعنی اسے گھر سے نکالا کب جائے گا۔ جس کوٹھی کے لیے معلوم نہیں اس نے کتنے پاپ کمائے تھے، جن بچوں کے لیے اس نے قبر اور قیامت خراب کی تھی، اب وہی اولاد سوچ رہی ہے اس کو گھر سے نکالنے کب۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، ہر بیٹا اس کی نظر لگی ہے ہاتھ کی انگوٹھیوں پہ، ابا تو اب جا رہا ہے، ایک سوچتا ہے میں اتار لوں، دوسرا سوچتا ہے میں اتار لوں۔ اگر قیمتی گھڑی ہے باپ کے بازو میں تو بچے سوچ رہے ہیں سب سے پہلے میں اتار لوں۔ جیب میں پرس پہ بٹوے پہ نظر ہے کہ سب سے پہلے میں نکال لوں، کیونکہ یہ تو اب گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، صورتحال اب یہ بن چکی جن کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کی تھی، جن کے لیے اس نے قبر قیامت گندی کی تھی، جن کے لیے اس نے، جن کے برائٹ فیوچر کے لیے، روشن مستقبل کے لیے یہ زندگی بھر دفتر میں حرام خوری کرتا رہا، رشوت لیتا رہا، اللہ رسول کو ناراض کرتا رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، انہوں نے پسند کی گھڑیاں بھی اتار لی، انگوٹھیاں بھی اتار لی، پرس بھی نکال لیے، اور آگے بڑھو امام الانبیاء کے غلاموں۔ اب میت چیخ رہی ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا کہ کفن کپڑا ناپا جا رہا ہے، زیادہ نہ چلا جائے۔ جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ اب گھر سے نکالا جا رہا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں سب آ گئے، چارپائی پہ رکھا، جنازہ پڑھایا، قبر میں جا کے دفن کر دیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ اور میرے دوستوں، اگر مٹی ہی ڈالنی تھی پھر غسل کیوں دیے تھے، پھر نیا سفید لباس کیوں پہنایا تھا مجھے؟ مگر سب مٹی ڈال رہے ہیں، سب دفن کر کے پلٹ آئے۔ ماں بڑی محبت کے دعوے کرتی تھی مگر وہاں نہیں رکی، باپ نہیں لیتا ساتھ، ایک رات بھی نہیں لیتے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا احسان کیسے جتاؤں؟ جو حویلی کوٹھی بنگلے سے اٹھا کر تجھے جنگل کے گڑھے میں پھینک آئے ہیں، اور نادان میں احسان اس مصطفیٰ کا جتا رہا ہوں، جہاں ماں پلٹ آئی ہے وہاں مصطفیٰ پہنچا ہے۔ چند فرلانگ پہ باپ تھا، اولاد تھی، اور وہ نہیں پہنچی، وہ چھوڑ آئے ہیں، وہ مدینے سے جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں محبوب دے کر احسان کر دیا۔ امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، چند 100 نہیں، 70,000، اور عام لوگ نہیں، نبیوں نے 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں اپنے وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مکے میں آ کے آباد ہوئے، اور امام شامی لکھتے ہیں وہ کیوں آئے تھے، مہاجر کیوں بنے تھے، کیوں اپنے وطن چھوڑے تھے 70,000 نبیوں نے؟ صرف یہ سوچ کر انہیں معلوم تھا کہ رب کا حبیب مکے میں پیدا ہوگا،
اور اس طلب میں 70,000 نبی مہاجر بن گئے کہ مکے میں رہیں، وہیں فوت ہو اور وہیں قبر بن جائیں. اور چونکہ رب کا حبیب آئے گا اسی شہر میں تو ہو سکتا ہے کسی دن قبر کے اوپر یار کے قدم لگ جائیں. امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں کو میرے نبی کے قدموں کی طلب مہاجر بنا گئی، وطن چھڑوا دیے کہ مرنے کے بعد قبر پر ہی آ گئے تو سعادت ہوگی. او امتی اپنا مقدر دیکھ، اور 70,000 نبیوں نے وطن چھوڑے کہ مصطفیٰ کے قدم قبر کے باہر لگ جائیں. تو اپنا مقدر دے، تیری قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا، کل جہان دیا، احسان نہیں جتایا، محبوب دے کر جتا رہا ہوں، کیونکہ جہاں یہ پہنچے گا وہاں کوئی نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. دوسرا امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دی، ہاتھ پیر جسم میں کتنی بڑی نعمت ہے. میں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا نا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر کسی کو ₹1,00,000 کا ہیرا مل جائے نا، موتی مل جائے تو پھولا نہیں سماتا کہ مجھے ₹1,00,000 کا موتی مل گیا، اور دنیا کو بتاتا پھرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی لاکھ کے 32 موتی اس کے منہ میں لگائے، یہ دانت. اور نیا دانت اگر لگوانا چاہیں نا آپ، نیا جو اوریجنل اور معیاری سٹینڈرڈ والا دانت ہے، ₹1,00,000 سے کم پہ نہیں لگاتے ڈاکٹر، ₹1,00,000 لیتے. تو 32 لاکھ تو اس نے تیرے منہ پہ لگا دی. اب بھی کہتا دیا کچھ نہیں. غریب ہے یا امیر، اس کے منہ میں اس نے 32 لاکھ کے موتی لگا دیے. اب یہ تو ہماری نالائکی ہے نا، کبھی صاف ہی نہیں کیے، اس نے تو لگا دیے. اور پھر اس کا کرم دیکھیے کہ دانتوں کی شکل ایک جیسی نہیں رکھی، جو سامنے کے ہیں یہ اور ہے، جو پیچھے ہیں یہ اور ہے، ان کی شکل اور، داڑوں کی شکل اور ہے، اور سامنے والے ان کی شکل اور ہے. ایمان سے بتائیں کہ اگر داڑیں ہی آگے لگا دی جاتی تو کسی کا دل کرتا ہنسنے کو، اور ہنستا تو بلا نظر آتا، ہوا نظر آتا. مگر اس نے داڑیں پیچھے چھپا دی اور سامنے موتی لگا دیے، موتی لگا دیے، اور اتنے پیارے دانت لگا دیے. فرمایا تو ہنسے تو تیرا حسن اور بڑھ جائے. اور یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ عربی زبان میں نا ہر لفظ ایک خاص سینس میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی فصاحت و بلاغت. یہ جو انگلش ہے یہ تو پور لینگویج. اب ان کے ہاں بھنڈی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، انگریزوں کے ہاں بھنڈی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لیڈیز فنگر. دو چیزیں اکٹھی کر کے اپنا معنی بنا لیا. ایک کیا؟ عورتوں کی انگلی. بھنڈی کو کہتے ہیں لیڈیز فنگر. لیڈیز عورتیں، فنگر انگلی، کیونکہ عورت کی انگلی بھی پیچھے سے موٹی اور آگے سے پتلی ہوتی ہے. اور لفظ نہیں تھا انگلش میں بھنڈی کے لیے، تو کہنے لگے کہ یہ لیڈیز فنگر ہے. یہ زبان ہے انگریزوں کی. قربان جائیں مدینے والے تیری زبان. ہر لفظ خاص معنی میں جو وہ کردار ادا کرتی ہے نا شے، وہی اس کا نام رکھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو پیچھے داڑے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ چکیاں ہیں، چکیاں پیستی ہیں کھانے کو. جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں وہ سامنے کے دانتوں سے چباتے ہیں یا پچھلے دانتوں سے؟ پچھلے دانتوں سے. یہ چکیاں ہیں، انہیں تواہن کہتے ہیں عربی زبان میں. تواہن کیا؟ پیسنے والے. اور ان کے سامنے والوں اور داڑوں کے درمیان یہ جو دانت ہے انہیں نواجز کہتے ہیں، کچلیاں یا کیچلیاں بھی کہتے ہیں. پکڑنے والے نوکیلے دانت. کہ آپ نے پین کا ڈھکن کھولنا ہو تو یہاں سے کھولتے ہیں، یا کوئی ایسا ڈھکن کھولنا یہاں سے. یہ نواجز ہیں، ان کا نام ہی رکھا پکڑنے والے.
پچھلوں کا نام رکھا پیسنے والے، چکیاں، اور یہ جو سامنے ہیں انہیں کہتے ہیں زواہق، دواہق، کیا مطلب؟ ہنسنے والے، یہ ہنسنے والے، اوپر والوں کا علیحدہ، نیچے وہ الگ ہیں۔ تو یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلام، اللہ نے کتنے احسان کیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں عطا کی، اتنی بڑی نعمتیں دے کر بھی میرے رب نے احسان نہیں جتایا۔ کون سا؟ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ عزت دے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ جی۔ اب آپ تھا جن کے اندر تشریف لا چکے، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، پیکر اخلاص و محبت، قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب آستانہ علی چورا شریف، آپ تشریف لا چکے، دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کریں۔ ہماری سعادت ہے کہ گل گلشن چورا شریف سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے اور مجلس کی روشنی کو بڑھا دیا۔ اللہ ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاتھ کتنی بڑی نعمت، جن کے نہیں ان سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، گھوڑا، اونٹ کتنے بڑے جانور ہیں، لیکن اپنا سر اپنے رزق کے آگے جھکا دیتے ہیں، ایک دانے کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، سر زمین تک لے، ایک لقمے کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ طاقت کتنی ہے، جسم کتنے بڑے ہیں، مگر سر جھک گیا لقمے کے لیے، ایک ٹکڑے کے آگے سر جھکا دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، انسان میں نے تجھے بڑی عظمت دی، تجھے چونکہ بنایا اپنے لیے تو تیرا سر رزق کے آگے نہیں جھکنے دوں گا۔ ہاتھوں کی شکل میں تجھے دو نوکر دے دیے، یہ خود لقمے اٹھا کر منہ تک لے جائیں گے تاکہ تیرا سر جھکے تو صرف میرے آگے جھکے۔ یہ نوکر ہیں ہاتھوں کی شکل میں تاکہ تیری عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ تجھے بنایا اپنے لیے تو بچاؤں گا بھی صرف اپنے لیے۔ تیرا سر جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے۔ تو ہاتھ کتنی بڑی نعمت۔ سوچیے اگر یہی نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم پلیٹوں میں منہ مار رہے ہوتے اور زبانوں سے چانٹ رہے ہوتے زمین پہ پلیٹ رکھ۔ اس نے صرف ہاتھ دیکھ کر اتنی بڑی نعمت دے کر، مگر کہتا ہے احسان نہیں جتایا، بطور پاؤں دے کر احسان نہیں جتایا۔ مولا تو حبیب دے کر کیوں جتا رہا؟ فرمایا نادان، یہ آج تو نعمت ہیں، کل قیامت میں یہ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ ہاتھ تیرے کیے کی گواہی دیں گے۔ ٹچ موبائلوں پر انگلیاں کیا کھولتی تھیں، کیا کھیلتی تھی، نیٹ پہ بیٹھ کر ان ہاتھوں سے کیا کرتا رہا، کن چیزوں کو، حرام چیزوں کو چھوتا رہا، ٹچ کرتا رہا، پکڑتا رہا۔ آج نعمت ہے، کل یہ تیرے خلاف بولیں گے، تیرے ایک ایک عیب کا پردہ فاش کر دیں گے، تیرے پاؤں بتائیں گے، منہ بند کر دیں گے، لگام چڑی ہوگی، بولتی بند ہوگی، تیرے پاؤں بتائیں گے کن بے غیرتی کی اڈوں پہ جل کے جاتے رہے۔ فرمایا ان کا احسان کیسے جتاؤں جو قیامت کے دن تیرے عیب دکھا رہے ہوں گے،
وہ احسان اس مدینے والے کو جتا رہا ہوں جہاں تیرے اپنے ہاتھ عیب دکھا رہے ہوں گے، مدینے والا وہاں تیرے عیب چھپا رہا ہوگا۔ فرمایا اس لیے کہتا ہوں محبوب دیا تو احسان کر دیا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کر دیا۔ تو امام الانبیاء النعمت الکبریٰ ہیں، اتنے بڑی نعمت ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کہ ان کے سبب سے ہر نعمت بنی۔ اب یہی ہاتھ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے ہمارے خلاف بولیں گے اور جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں گناہ پتہ کیوں نہیں کرتا کہ زندگی بھر یہ پاؤں میرے نوکر بن کے رہے، میں نے جہاں چاہا یہ مجھے لے گئے، ہاتھ زندگی بھر میرے نوکر بن کے رہے، جس چیز کو چاہا میں نے پکڑ لیا۔ تو کہتے ہیں اب میں گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے نوکر دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ کہ میں کیسا مالک ہوا کہ میرے سبب سے میرے نوکر بھی جلے، کہ زندگی بھر یہ میری سواری بن کے رہے، زندگی بھر یہ میرے بازو میرا ہتھیار بن کے رہے، نوکر بنے رہے زندگی بھر۔ میں گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے سبب سے کہیں میرے نوکر نہ جہنم میں جائیں۔ بچانے والے اس طرح بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، تو ہمیں اس احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں اللہ نے توفیق دی کہ درنے میں تم نے قدر کی احسان کی، درنے میں امام الانبیاء کے غلاموں تم نے قدر کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مدینے والے خوش ہیں کہ پاکستانیوں ملک بنا تو میرے نام پر، تم نے میرے نام پر نکل کر غلامی کا حق ادا کر دیا۔ پورے ملک سے دیوانے گئے جب دیکھا محبوب کی عزت پہ حملہ ہو گیا۔ انہوں نے ٹھنڈک نہیں دیکھی، ٹھنڈی زمینیں نہیں دیکھی، انہوں نے اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں دیکھی، بارش برسی وہ نہیں ہلے، زمین ٹھنڈی ہوتی رہی نہیں ہلے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی وہ نہیں ہلے اپنے مرکز۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ وقت بیتتا رہا، مدینے والے کی نگاہیں لگتی رہی۔ ایک دن کرم جوش میں آ گیا، نیچے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اسی زاویہ اور اینگل پر ایک بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے، اس نے کہا میں بھی تو اسی کا غلام ہوں جس کی انگلیوں پہ کبھی میں وجد میں آیا تھا۔ کہا تم ذکر نبی کر رہے ہو تو میں اس میں محمد میں بدل جاتا ہوں۔ اسی اینگل اور زاویے پر وہ پھر بادل نہیں رہا، اس میں محمد میں بدلا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لے، ریکارڈنگ دیکھ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ علامت تھی لوگوں کہ اس کا رخ ہی تھا مجمع کی طرف کہ میرے لیے دھرنے میں بیٹھنے والوں اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو کہ اس وقت صرف نام محمد کا رخ ادھر نہیں، خود محمد کا رخ بھی تمہاری طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
خطاب ختم ہو چکا لیکن حضرت چونکہ ابھی آئے ہیں، صرف ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں وقت ہے جگی سے لے کر تخت تک بیٹھنے والا، اس کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ سننا غور سے، امیر المجاہدین مجھے اس سے آگے چلنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے پھر پڑھو پھر پڑھو، اور دل تے ہاتھ رکھ، میں نے کہا تھا نواز شریف شہباز شریف اور امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتوں اور مصطفیٰ کے غداروں، کیا تمہارے کانوں میں نام نبی کی اذان نہیں دی گئی؟ کیا تم نے مسلمان ماؤں کا دودھ نہیں پیا؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ 50 لاکھ عورتوں کا سہاگ لٹا ہے تو یہ وطن بنا، اور دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے وہ اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ سمجھ رہے؟ اور دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ آگے تحریک لبیک الیکشن میں آ رہی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں جب کمرے میں جاؤ نا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور مور لگانے کے لیے، تو پھر اس کو بھی اس وقت میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اس وقت میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے وہ اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ ہم سنی اللہ کی عزت کی قسم اپنے جسم پر وہ سر بوجھ سمجھتے ہیں جو نام مصطفیٰ پہ کٹائے نہ جا سکے، ہماری ان زبانوں پہ فالج پڑ جائے جو ناموس نبی کے لیے بول نہ سکے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے نبی سے وفا کرنا، اپنے حضور سے وفا کرنا، اور امام الانبیاء کی حدیث پہ بات ختم کر رہا ہوں، جھوم جاؤ گے اپنے آقا کا ارشاد سنو گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من شیعنا شیعنا بہی، من شیعنا شیعنا بہی، فرمایا میری امت سن لو امام الانبیاء کا ارشاد، آپ فرماتے ہیں جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے۔ یہ حدیث ہے امام الانبیاء کی۔ من شیعنا شیعنا بہی، فرمایا سنو جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو حضور سے جوڑ لو، اللہ رب العزت حضور کے توسل سے ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم ٹون کی جملہ انتظامیہ سرپرست اور اہلیان انہیں اللہ زندگی بھر اس نوکری کے لیے قبول کر لے اور دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، کیا بات، خدا عزت دیا، کیا بات، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا۔ واہ 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 واہ
واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. دوستو تشریف رکھیں. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیکر اخلاص و محبت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب زیب آستانہ چورا شریف آپ تشریف لا چکے ہیں. اس کے علاوہ داتا نگر لاہور سے عظیم مداح رسول بھائی محمد عمران ایوب اطاری قادری آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. لیکن بالکل پروفیسر صاحب نے رنگ کچھ اور دے دیا. مل کے ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ. ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ. سنی بولنا پڑے گا کیونکہ سٹیج پہ سامنے وہ شخصیت موجود ہے. ترنے کے دن تھے نا, ٹھنڈی رات تھی جہاں میرا نکے کا بابا ہائے 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 واہ واہ خوش نصیب ہیں ہم لوگ. عمران ایوب آپ داتا نگر لاہور سے کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی داتا نگر لاہور سے, لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ خمیر اسی مٹی سے جنم لیا گیا ہے. یہاں وہ بابا بیٹھے تھے تو ایک شملے والا جوان ہائے ہائے داڑھی سفید نہ سمجھنا مرد جوان ہی رہتا ہے.